یار مجھے لگتا ہے ان دونوں نے نا ایک دوسرے کو مس انڈرسٹوڈ کیا ہے۔ جو جاوید اختر کی اپروچ تھی وہ ایموشنل اپروچ تھی، اور جو مفتی صاحب کی اپروچ تھی وہ لاجیکل اور ریشنل اپروچ تھی، اور ان دونوں کی فیلڈز بھی مختلف ہیں۔ جیسے وہ ڈیبیٹس وغیرہ کرتے رہتے ہوں گے، اور وہ اس طرح کی تھیوریز جو فلاسفیکل تھیوریز ہیں تو وہ دیتے ہوں گے مفتی صاحب۔ تو جاوید صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ان کا بالی ووڈ کا ہے، فلمی بیک گراؤنڈ ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ڈیبیٹ میں بھی ان کی اپروچ اس طرح کی تھی کہ کامیڈی، وہ پنچ لائنز مار رہے تھے۔ اور ایک اور چیز جو مجھے مفتی صاحب کی طرف سے کمی اس کی محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ مفتی صاحب نے بہت مشکل الفاظ کا استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے نا وہ بہت کمپلیکیٹڈ بن گئی۔ نہ اس کو جاوید اختر صاحب سمجھ پا رہے تھے، نہ جو ان کی آڈینس تھی تقریباً وہ سمجھ پا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے تھیوریز بھی فلاسفیکل دی ہیں تو وہ بہت بہترین طریقے سے پیش کی جا سکتی تھی۔ اسی سے ملتی جلتی ایک ڈیبیٹ ہے مفتی یاسر ندیم الواجدی کی، جو ان کے استاد ہیں۔ انہوں نے ایک پاکستانی ملحد اویس اقبال کے ساتھ ڈیبیٹ کی تھی 1 on 1۔ اس میں نہ آڈینس تھی نہ کچھ، صرف سوال اور جواب تھے۔ تو میرے خیال سے اگر وہ کوئی دیکھتا ہے تو اس کو زیادہ طریقے سے وہ سمجھ آ جائیں گی چیزیں جو مفتی صاحب سمجھا نہیں پائے کسی کو۔ اور تیسری چیز مجھے اس میں یہ لگی کہ جو ڈیبیٹ تھی اس میں رولز صحیح طرح سے سمجھائے نہیں جا سکے، یا دونوں جو ہمارے پینلسٹ تھے انہوں نے سمجھے نہیں، جس کی وجہ سے اب جاوید صاحب جو ہے وہ ایموشنل اپروچ کے لے کے چل رہے تھے، اور جو مفتی صاحب تھے وہ فلاسفیکل جو تھیوریز تھی وہ پیش کر رہے تھے۔ نہ مفتی صاحب جو ہے ایموشنلی سمجھا پائے ان کو، نہ وہ اپنی بات جو ہے فلاسفیکل جو تھیوریز تھی وہ اس کو سمجھا پائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جاوید اختر صاحب جو ہے بہت عام فہم ایموشنلی ڈرائیوڈ تھیوریز جاننا چاہ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے اگر یہ اپروچ تھوڑی سی بھی اگر مفتی صاحب اس کو لے کے چلتے تو آڈینس کو بھی کافی بہتر سمجھ جاتے، اور جاوید اختر صاحب بھی تھوڑا سا بیک فٹ پہ جاتے مزید۔